میرال نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے واویلا مچانے لگی۔ اللہ اللہ، دیکھیں تو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ کشمالہ صاحبہ نے ناگواری سے اپنی نکمی بیٹی کو دیکھا، جبکہ صفدر صاحب نظریں اخبار پر جمائے زیر لب مسکرا دیے۔ باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، جسے میرال تیز بارش کا نام دے رہی تھی۔ دیکھنا، باہر نہیں نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہہ جاؤ۔ کشمالہ بیگم دانت کچکچاتے ہوئے بولی تو وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں کے کھڈوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ارمان بھائی بھی اب وہاں آ چکے تھے۔ ٹی ٹائم کا وقت ہو گیا تھا اور سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں سے باہر نکل رہے تھے۔ میرال کا ارادہ آج گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا تھا۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک صفدر صاحب کا فون بج اٹھا۔ میرال نے چوٹ نظروں سے بابا کی طرف دیکھا، جن کی ساری توجہ اسکرین پر جگمگانے والے نمبر پر تھی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور شاہمیر نے احتراماً حال احوال پوچھنے کے بعد ڈائریکٹ میرال کے بارے میں سوال کیا۔ انکل، کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ آج جلدی آ جانا، پھر مجھے ایک اہم میٹنگ کے والے بھی نکلنا تھا، لیکن ابھی تک وہ آئی نہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میرال صاحبہ ٹیوشن کے بہانے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی، اور یہ راز شاہمیر پر کچھ دن پہلے ہی آشکار ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ اپنی حویلی میں بیٹھا اس نالائق کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ادھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جوائے لینڈ میں پارٹی کر رہی تھی۔ اس کے دماغ سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی کہ آج اس نے چھٹی لے کر جلدی گھر واپس جانا تھا، کیونکہ صفدر صاحب کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور سب لوگ وہاں انوائٹڈ تھے۔ صفدر صاحب مخصوص ٹائم پر اسے لینے کے لیے شاہمیر کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے شاہمیر سے میرال کے بارے میں سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، انکل وہ تو آئی ہی نہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ صفدر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی، سب کو لگ رہا تھا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ صفدر صاحب سیاست سے ملوث تھے، اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ کوشش تو کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھیں، لیکن ایک سیاسی بندہ آخر کب تک 24 گھنٹے اپنے بچوں کی نگرانی کر سکتا ہے، وہ بھی میرال جیسے بچوں کی، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب میرال گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ گھر والوں کو بتائے گی کہ آج شاہمیر نے اسے زیادہ دیر بٹھا کر رکھا تھا۔ ادھر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور ادھر صفدر صاحب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کشمالہ صاحبہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اپنی بیوی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ صاحبہ کے ہاتھوں میں بہت شدید خارش ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنی نالائق بیٹی کا منہ توڑ ڈالیں، جس نے 4 گھنٹوں سے انہیں سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ میرال بیٹا، صفدر صاحب نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا تو میرال دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ اس کے بابا جان تو پہلے ہی اچھے موڈ میں ہیں، یعنی انہیں بیوقوف بنانا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ جی بابا جان، اس نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ میرال بیٹا، آج آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم نے فاروق کے بیٹے کے ولیمے پر جانا ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے میرال نے خوف سے تھوک نکلا، تب اس کا دھیان لاؤنج میں موجود باقی لوگوں پر بھی پڑا، جو اس وقت شادی کے لیے منتخب کیے گئے جوڑوں میں ملوث تھے، مگر ان سب کے چہرے غصے سے لال تھے، کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ بابا جان، میرال نے اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، وہ آج استاد جی نے بٹھا لیا تھا، میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ مجھے ولیمے پر جانا ہے، لیکن انہوں نے کہا ولیمے سے زیادہ اہم تمہاری پڑھائی ہے، ولیمے آتے رہیں گے لیکن امتحان صرف ایک بار ہی ہوں گے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ اسی وقت ارمان سیب کھاتا ہوا کچن سے نکلا۔ تمہارا استاد جی تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، اس نے تو ہمیں یہ بتایا کہ تم آج ٹیوشن گئی ہی نہیں۔ اب کی بار میرال کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنی ماں کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشمالہ بیگم بجلی بن کر اس پر جھپٹی تھی۔ انہوں نے میرال کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس سے پہلے کہ وہ اس پر اپنی ساری غیظ و غضب نچھاور کرتی۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر فوری اپنی بیٹی کے بال چھڑوائے اور میرال کو سینے سے لگا لیا۔ خبردار جو تم نے اس سے کچھ بھی کہا، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں نا، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ انہوں نے میرال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ مجھے بتائیں بیٹا، آپ کہاں گئی تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے آپ کی کتنی فکر ہے اور میں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہوں۔
میرال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بابا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کھڑوس استاد جی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جب دل کرتا ہے مجھ پر روب جمانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ زبردستی کی بیوی ہوں، اور بعض اوقات تو وہ مجھے اپنی ساس بھی معلوم ہوتا ہے۔ قسم سے، کیا آپ کو پوری دنیا میں صرف وہی ہٹلر ملا تھا؟ بلکہ اسے ہٹلر کہنا ہٹلر کی شان میں گستاخی ہوگی۔ مجھے تو اسے راجہ پورس کہنا چاہیے۔ میرال جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جس کی شان میں وہ زور و شور سے گستاخیاں کر رہی ہے وہ اسی محفل میں موجود ہے۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا اور ارمان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا کہ میرال کے لبوں سے نکلنے والے انگارے اس کے وجود کو جلانے لگے۔ ارمان نے بے اختیار خوفزدہ ہو کر ایک نظر اپنے جگری دوست شاہ میر پر ڈالی، جو غصے کا بہت تیز تھا۔ غصہ شاہ میر کی پرسنالٹی کا حصہ تھا، اور جب اسے ایک بار غصہ آتا تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ میرال کے ساتھ وہ اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کر بہت محبت اور احترام سے پیش آتا تھا، لیکن جواب میں وہ لڑکی ہمیشہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہی کرتی تھی۔ یار، اس کا تھوڑا سا لحاظ کر جانا، وہ میری بہن ہے، ارمان نے شاہ میر کے کان میں جھکتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کشمالہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی انہیں ہر جگہ شرمندہ کرواتی تھی، آج بھی اس نے انہیں شرمندہ ہی کروایا تھا، جبکہ صفدر صاحب اپنا پہلو بدل کر رہ گئے۔ میرال کی نظر جیسے ہی شاہ میر پر پڑی، اس کی زبان کو بریک لگی۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بابا کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ یہیں پر موجود ہیں؟ میں کافی دیر سے تمہیں یہی اشارہ کر رہا تھا بیٹا، صفدر صاحب نے کہا۔ کشمالہ بیگم آگے بڑھ کر پھر سے میرال کا بازو پکڑنے ہی لگی تھی کہ صفدر صاحب نے انہیں روک دیا۔ میری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے اسے سمجھا لیا ہے۔ میری بیٹی اب دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گی، اور جہاں تک اس کی اس غلطی کا سوال ہے تو آج کے بعد اس کی پاکٹ منی بند۔ اگلے مہینے تک اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور یہ گھر سے اپنی مرضی سے نکل بھی نہیں سکتی۔ اگر اسے کہیں بھی جانا ہوگا تو میرال بیٹا، یا تو تم مجھے کہو گی یا پھر اپنے بھائی کو کہو گی۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ بڑے ہی میٹھے انداز میں صفدر صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اب مسکرانے کی باری وہاں بیٹھے باقی لوگوں کی تھی۔ میرال کی تو خوف کے مارے رنگت سیاہ ہو گئی تھی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے استاد کی طرف دیکھا تو وہ غصہ لپیٹے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر کھجاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آج اسے مزہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس مزے کی سزا بھی بہت زیادہ ملی تھی۔ رات کو شدید بارش ہو رہی تھی۔ میرال اپنے بیڈ پر لیٹی مسلسل دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ یا اللہ، کل بھی اتنی ہی تیز بارش ہوتی رہے تاکہ میں اس کھڑوس سے نہ مل سکوں۔ اس نے تو میری چٹنی بنا دینی ہے۔ توبہ توبہ، کیسے مجھے اتنی خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کچھ غلط بول رہی ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے، کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی اسی بارے میں سوچی جا رہی تھی جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے! اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارمان بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اپنی لمبی زبان کو لنگام دو ورنہ کاٹ ڈالوں گا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ یا اللہ، ایک تو چھوٹا ہونا بھی عذاب ہے، جس کا دل کرتا ہے حکم چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ارمان بھائی، آپ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ مت بھولیے کہ آپ کی من پسندیدہ عورت سے آپ کی شادی کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہوگا۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو، میں اس بارے میں ماما سے بات کر چکا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ میرال تو حیرت کے سمندر میں غوطہ-زن ہو گئی۔ صرف یہی ایک بات ہوتی تھی جس کی بنیاد پر وہ ارمان بھائی کو پریشان کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ارمان بھائی کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر آپ نے میری فلاں بات مانی تو میں ماما جان کو جا کر آپ کے چکر کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ بیچارہ گھبرا جاتا، کیونکہ محترمہ نے ہی اسے بتایا ہوا تھا کہ ماما جان کبھی آپ کی شادی خاندان سے باہر کرنے پر راضی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں منا لوں تو پھر آپ کو مجھے خوش رکھنا ہوگا۔ ارمان جانتا تھا کہ اسے کیسے خوش رکھنا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر کام میں اسے آگے رکھتا تھا، لیکن آج اس کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ بکھلا گئی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا ہو گیا ہے ارمان بھائی کو۔ اب اسے پتا چلا کہ ارمان بھائی نے اپنا معاملہ سیٹ کر لیا ہے۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جلدی سے 4 گرما گرم پراٹھے بناؤ۔ 4 پراٹھے؟
کیوں؟ بھینسوں کو کھلانے ہیں کیا؟ ایک بار پھر میرال کی زبان میں خارش ہوئی۔ ارمان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میرا سر بہت دکھ رہا ہے اور بہت سردی ہے، مجھ سے پراٹھے نہیں بنتے۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور جلدی سے پراٹھے بنانا شروع کر دو، ورنہ اماں جان کو جا کر تمہاری ساری بنک کلاسز کی خبر کر دوں گا۔ شام کے وقت تو اماں کے ہاتھوں سے بچ گئی تھی، اور اب تو ابا بھی گھر پر نہیں ہے۔ تمہیں ان سے بچانے والا کون ہوگا؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں اسے؟ اچانک ایک جانی پہچانی مردانہ آواز میرال کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نگلا۔ پہلے تو اسے واقعی لگا کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن جب دوبارہ وہی آواز گونجی تو وہ بے اختیار پلٹی۔ سامنے ہی شامیر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا موبائل میں مشغول تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے لال تھا، اور میرال کے کہے ہوئے الفاظ کسی گانے کی طرح بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ بے بس تھا، ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ استاد جی، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرال نے حیرت سے سوال کیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ ارمان نے فوری اس کی توجہ کام کی طرف مبذول کروائی۔ پھر ان دونوں ظالموں نے نہ صرف اس سے آلو کے پراٹھے بنوائے، بلکہ بعد میں فرائی ایگز بنوا کر بھی مزے لے کر کھائے۔ میرال کی کمر میں شدید درد نکل آیا تھا، اس کے لیے کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ فرائی انڈے کی آخری پلیٹ نکال ہی رہی تھی کہ ارمان کال سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ اب کچن میں صرف وہ اور شامیر باقی رہ گئے تھے۔ شامیر کی نظریں اس کی کمر پر جمی ہوئی تھیں۔ میرال اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ شخص اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ استاد جی، دوپہر کے وقت جو کچھ ہوا، اس نے بولنا چاہا، لیکن فوری اس کی بات کاٹی۔ میرال صاحبہ، دوپہر کے وقت جو کچھ ہوا ہے اس بارے میں کل آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، اور آپ یقین مانیے کہ مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا میرال کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ شامیر اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا اور ارمان کے بیسٹ فرینڈز بھی تھا۔ اس کا میرال کے گھر میں کافی آنا جانا تھا۔ اس کے ٹرمز فیملی بیسڈ تھے۔ شامیر کی ایک بہن بھی تھی جو لندن میں قیام پذیر تھی، لیکن بہت جلد پاکستان واپس آ رہی تھی۔ وہ بھی میرال کی ہی کاربن کاپی تھی، اس کی طرح ہی شرارتی۔ شامیر تو اسے دیکھ کر بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اسے کم عقل، بے وقوف اور شرارتی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ عورت مضبوط اعصاب کی مالک ہو اور اپنے آپ کو سنبھالنے والی ہو۔ جب بھی وہ میرال کو دیکھتا تو اسے خوف ہوتا۔ اوور سائز ہوڈی کے ساتھ ہمیشہ اس نے بلیک کلر کی جینز پہنی ہوتی تھی، اور ان کپڑوں میں وہ واقعی لڑکا ہی لگتی تھی۔ کئی بار کشمالہ بیگم نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے حلیہ چینج کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ میرال ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ ارمان نے کبھی ان معاملات پر اس پر سختی نہیں کی تھی۔ وہ جس طرح کے کپڑے پہننا چاہتی تھی وہ اسے اجازت دیتا اور سپورٹ کرتا تھا، لیکن شامیر کو اس کی ہر حرکت سے کوفت ہوتی تھی، اور وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتا تھا، اور یہ بات میرال بھی جانتی تھی کہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ لاپرواہ تھی۔ اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے محبت کرنے والے ڈھیر سارے لوگ تھے، تو وہ ایک انسان کی نفرت کی وجہ سے خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ بات تھی کہ وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ شامیر صاحب کی دی ہوئی سزائیں ناقابل برداشت ہوتی تھیں۔ تقریباً آدھی رات کو ان دونوں کی خدمت کرنے کے بعد بالآخر اسے اپنے کمرے میں آنے کر سونے کا موقع ملا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے اپنے کمرے میں بھنگڑے ڈالے اور پھر وہ ناچتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں جی بھر کر بھنگڑے ڈالنے کے بعد اس نے اپنی خوشی کا اونچی آواز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، آج تو مزہ ہی آ گیا، تیز بارش ہے، یعنی آج میں ٹیوشن نہیں جاؤں گی۔ انہیں کالج والوں نے فری کر دیا تھا کیونکہ اب ان کے امتحان سر پر تھے۔ وہ کالج تو نہیں جاتی تھی لیکن ٹیوشن ریگولر جاتی تھی۔ پچھلی بار بھی اس کی 2 مضامین میں سپلیاں آ گئی تھیں۔ ان کے خاندان میں کوئی بھی اس قدر نالائق اور نکما نہیں تھا جس قدر وہ لڑکی تھی۔ صفدر صاحب اکثر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ جاتے اور سوچتے کہ نہ جانے ان کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ جس طرح کی اس کی کارکردگی تھی، انہیں تو اس کا FSC میں پاس ہونا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ ان آخری لمحات میں انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ محترمہ کا چھٹی کرنے کا پلان غرق ہو گیا کیونکہ بارش رک چکی تھی، اور دوسری طرف سے اس کے استاد جی کی کال بھی آ چکی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس نے مدد طلب نظروں سے ارمان بھائی کی طرف دیکھا۔ خبردار، جو یہ مسکینوں جیسی شکل بنا کر دوبارہ مجھے دیکھا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا۔
جتنا ٹارچر تم نے مجھے کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ چپ کر کے ٹیوشن پڑھنے جاؤ، اس بار فیل ہوئی تو ابا سے کہہ کر تمہاری شادی کروا دوں گا۔ امتحان سے ڈر لگتا ہے بھائی، شادی سے ڈر نہیں لگتا، اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ توبہ توبہ، اس کی زبان تو دیکھو کیسی کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ کشمالہ صاحبہ نے وہیں سے جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تو وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ استاد جی کی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پوری بیٹھک استاد جی کے میڈلز اور تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ برے برے منہ بنا رہی تھی۔ میں کہتی ہوں کیا فائدہ انسان کا اتنا زیادہ پڑھنے کا جب آخر میں جانا اسے قبر میں ہی ہے۔ چاہے انسان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، اینڈ پر اس کا ٹھکانہ تو موت ہے نا۔ وہ شامیر کی ایک تصویر کے سامنے کھڑی چوئنگ چباتے ہوئے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر انسان اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائے تو پیچھے لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو اچھے الفاظ میں لیتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتا اسے دنیا بہت جلد بھول جاتی ہے۔ شامیر نے اس کے کانوں کے قریب آ کر اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے کی طرف ہوئی، لیکن پیچھے ہی شامیر کھڑا تھا۔ اس کا سر زور سے شامیر کے بھاری سینے سے جا ٹکرایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ یہ آپ کی چیسٹ ہے یا کوئی بلڈوزر؟ وہ بے چینی سے اپنی پیشانی مسل رہی تھی اور غصیلی نظروں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جو بعد میں تمہیں رونا پڑے؟ ابھی میں نے تمہیں وہاں بیٹھنے اور سوال پریکٹس کرنے کے لیے کہا تھا، یہاں آ کر میری تصویر پر تبصرے کرنے کے لیے نہیں۔ اس کام کے لیے میں نے پہلے ہی بہت لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تم اس میں اپنا حصہ نہ ڈالو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ سخت اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ جلدی سے وہ سوال نکالو جس کی تم نے پریکٹس کرنی تھی۔ شامیر نے کبھی بھی اس سے میٹھے یا پیار بھرے انداز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی محترمہ کو نارمل انداز میں بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ چٹانوں جیسا سخت ہی ہوتا تھا۔ میرال سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھی کاپی نکال رہی تھی، جس پر اس نے پریکٹس کرنا تو دور، سوال کا نمبر بھی نہیں لکھا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ پریشانی کے مارے اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ شامیر نے جب اس کی ہتھیلیوں پر پسینے کے چمکتے قطرات دیکھے تو وہ سمجھ گیا۔ یقیناً تم نے وہ سوال پریکٹس نہیں کیے ہیں؟ سر جی، مجھے آخری موقع۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے۔ شامیر اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جاؤ اور ادھر کونے میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ کھڑے ہو کر یہ سارے سوال کرو۔ جب تک یہ سوال مکمل نہیں ہوتے تب تک تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ اگر تم بیٹھی یا تم نے 1 قدم بھی آگے پیچھے کیا تو پوری رات اسی جگہ کھڑا رکھوں گا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں بچائیں گے تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ سر، وہ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ خوف کے مارے محترمہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اس کا وجود کانپنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور شامیر کا یہ روپ وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے ارمان سے شامیر کے غصے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی تجربہ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اب وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اٹھو اور وہاں جاؤ اور یہ سارے سوال مکمل کرو۔ محترمہ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو شامیر نے ہاتھ آگے بڑھا کر جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ساتھ ہی کمرے کو اندر سے لاک لگا دیا۔ سر، آپ مجھے حراست میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مس، اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو آپ یہی سمجھ لیجئے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے ڈھیر سارے القابات سے نوازا ہوا ہے، میرے لیے ایک اور لقب استعمال کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی ٹھنڈا اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ میں بابا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میرال نے آخری بار دھمکی دیتے ہوئے بچنے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ آپ چاہیں تو پرائم منسٹر کے پاس بھی درخواست لے کر جا سکتی ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں کچھ غلط نہیں کر رہا، آپ اسی کے مستحق ہیں۔ مجھے پہلے ہی دن آپ کو آپ کی اوقات میں رکھنا چاہیے تھا۔ چلیں اب اٹھیں، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں، ورنہ اسی کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ وہ اس قدر لال انگارہ آنکھوں سے میرال کو دیکھ رہا تھا کہ میرال کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہو کر لکھنا کافی مشکل کام تھا۔ وہ تو بیٹھ کر بھی بڑی دشواری اور پریشانی سے لکھتی تھی۔ 3 سوالوں میں پوری رات لگاتی تھی اور اس دوران وہ اپنی باقی کے شوق پورے کرتی تھی۔
کبھی شیٹ ماسک لگا کر بیٹھ جاتی تو کبھی اپنا فیورٹ شو دیکھنے لگتی۔ ابھی تو نہ ہی اس کے کمرے میں ٹی وی تھا اور نہ ہی اس کا موبائل اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے موبائل کو اپنے استاد جی کے ہاتھوں میں گھومتا دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں تمہارے سوال چیک کروں گا، اگر مکمل نہ ہوئے تو تمہارا ٹائم مزید 2 گھنٹے بڑھا جائے گا۔ میرال کو کھڑے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور سوال ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تھے۔ میرال، اپنا کام چیک کرواؤ۔ شامیر کی آواز سن کر وہ سن ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی، کیونکہ یہ ناممکن کام تھا۔ جن سوالوں کے لیے اسے پورے 2 دن درکار تھے، وہ 2 گھنٹوں میں کیسے مکمل کر سکتی تھی؟ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج گھر جا کر وہ ہر حال میں اپنے بابا کو اس شخص کی حرکتوں کے بارے میں بتائے گی کہ وہ کتنا ظالم اور خودسر انسان ہے۔ شامیر جو میرال کے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں گھما رہا تھا، ٹھٹک کر رکا، کیونکہ موبائل پر ایک مخصوص نمبر جگمگا رہا تھا جو اس کے اپنے ہی کزن کا تھا۔ پہلے اس نے نمبر کو اطمینان سے دیکھا، وہ وہی نمبر تھا۔ سر، اس طرح کسی کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر اٹھانا اور اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کوشش کرنا ایک بہت ہی معیوب حرکت ہے۔ میرال سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً چلاتے ہوئے بولی۔ اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ شامیر کے سامنے کچھ عرصہ پہلے والا واقعہ گھومنے لگا اور اب اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی روٹین کے بارے میں میرال کو کیسے خبر ملتی تھی، کہ اس کا اپنا کزن جو شامیر کا خاص یار تھا وہ میرال کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسی نے میرال کو شامیر کی اپنی کولیگ کے ساتھ تصویریں بھیجی تھیں، جنہیں بعد میں میرال نے شامیر کے بابا کو دکھایا تھا۔ شامیر نے اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب اس کے بابا نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اسے میرال کے سامنے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ شروع میں شامیر کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، اور اس کے بعد شامیر نے اس پر کافی سختی شروع کر دی تھی، کہ اس لڑکی کو پیار سے ڈیل کرنے کا مطلب یہ تھا اسے اپنے سر پر چڑھایا جائے، اور شامیر ایسا کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے اور میرال ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی تھیں اور سر بھی چکرا رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ شامیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، اس لیے وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر اپنا فیورٹ سیزن دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر، اچانک میرال کی دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بول رہی ہو۔ مجھ پر ڈرامے کام نہیں کرنے والے۔ میرال، جلدی سے اپنا ٹاسک مکمل کریں، پھر آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اپنی 2 نمبر اوور ایکٹنگ اپنی ٹیچرز کے لیے سنبھال کر رکھیں، شاید انہیں آپ کی بات پر یقین آ جائے۔ سر، واقعی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میرال کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شامیر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے میرال کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ سچ بول رہی ہے جھوٹ۔ پھر وہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک کھڑا ہوا، میرال چکرا کر زمین پر گرنے لگی اور شامیر نے آگے بڑھ کر اسے فوراً اپنے بازوں میں بھر لیا۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ میرال کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، اس کے گال بھی سرخ انگارہ ہو گئے تھے۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ مجھے زہر لگتے ہیں۔ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو رہی تھی، اس لیے کافی آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر شامیر نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ نہ جانے کیوں اس جیسے پتھر شخص کو بھی یہ الفاظ برے لگے تھے، حالانکہ ان میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی ایک سخت اور ظالم انسان تھا، جسے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے اٹھا کر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ شامیر کی امی نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ امی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے جواب دیتا حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی امی جان کو ہدایت کرنا نہیں بھولا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں، اور میرال کے گھر والوں کو تو بالکل بھی نہ بتائیں۔ اس نے شام کے وقت ہی صفدر صاحب کو کال کر کے انفارم کر دیا تھا کہ آج میرال میرے پاس رات دیر تک بیٹھے گی، کیونکہ آج اس کا کام بہت زیادہ ہے۔ صفدر صاحب اس پر حد سے زیادہ یقین کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی۔
اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان کی بیٹی اس شخص کی وجہ سے اسپتال پہنچ گئی ہے تو شاید وہ سارے لحاظ بھول جاتے، کیونکہ اپنی بیٹی پر تو وہ کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے تھے۔ میرال کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ اس دوران شامیر جلے پاؤں کی بلی بنا باہر چکر کاٹ رہا تھا اور اسے بار بار اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ جب وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ لڑکی نازک ہے اور لاڈ پیار میں پلی بڑھی ہے اور اس طرح کی سزا برداشت نہیں کر پائے گی، تو اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب وہ اندر گیا تو میرال لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی اور نرس بڑی مشکل سے اسے سنبھال رہی تھی۔ میڈم، اسے کیا ہوا ہے؟ شامیر نے حیرت سے سوال کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ دراصل لگتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن آپ فکر مت کیجیے، ان کے ذہن پر کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا اور یہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی۔ نرس اسے پوری ڈیٹیل بتا رہی تھی جبکہ شامیر حیرت سے میرال کو گھور رہا تھا، جس نے بے اختیار آنکھیں اٹھائیں اور پھر شامیر کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، اوئے چکنے، کیسا ہے؟ آج تو بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ کہیں ڈیٹ پر جانے کا ارادہ تو نہیں؟ دیکھ، میں تجھے بتا رہی ہوں کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی شامیر کے اوپر گرنے ہی لگی تھی کہ برق رفتاری سے شامیر نے دونوں ہاتھ آگے کر کے اس کے کندھوں کو سہارا دیا اور اسے خود سے دور کیا۔ مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ شامیر کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ اب کی بار ہونے والی حالت شامیر کی بن چکی تھی، کبھی اس کا اس طرح کی صورتحال سے پالا نہیں بڑھا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے نرس کو گھورا تو وہ کندھے جھکاتے ہوئے بولی، آئی ایم ریئلی سوری، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ باقی کے الفاظ وہ بھی نہیں بول پائی کیونکہ اس کے بعد شامیر نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائیں اور دھمکی دی کہ میں سینئر ڈاکٹر سے جا کر آپ لوگوں کی کمپلین کروں گا۔ ارے ارے ڈارلنگ، ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ کچھ مت کہو اسے، دیکھو تو بیچاری صبح سے شام تک کام کرتی ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ میرال پھر سے شامیر پر گرتے ہوئے اب کی بار اس کے گالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے بولی۔ نرس کو میرال پر پہلی بار پیار آیا اور وہ نظر بچا کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ شامیر کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میرال کو اسپتال میں ہی رہنے دے یا گھر لے آئے؟ اگر وہ اسپتال میں رک جاتی تو میرال کے گھر والوں کو انفارم کرنا پڑتا، اور جب وہ یہاں آتے تو میرال انہیں شامیر کی سزا کے بارے میں بتا دیتی۔ اس سے شامیر خود مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ صفدر صاحب اس پر اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے بڑے مان سے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اسے دی تھی۔ وہ واقعی اس کشمکش میں بری طرح پھنسا ہوا تھا جب میرال اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں بہت گھٹن ہے، چلو نا باہر چلتے ہیں، کھلی فضا میں جا کر سانس لیتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگ باہر گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ شامیر کا دل کیا کہ وہ اپنے بال کھینچنا شروع کر دے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی مووی دیکھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب خود کو اس مووی کی ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ شامیر نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پاؤں مارتے ہوئے رونے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو سرتاج؟ تم مجھے ایسے گناہ کی سزا کیسے دے سکتے ہو جو میں نے کیا ہی نہیں؟ آخر تم اس قدر ظالم اور سنگدل کیسے ہو سکتے ہو؟ شامیر نے وہ کھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا باہر لے جانے لگا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچے تو وہ پھر سے چہکتے ہوئے بولی، قسم سے مزہ آ گیا تمہارے ساتھ بھاگ کر، زندگی کا اصل ذائقہ آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شامیر کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا نا؟ ہم دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ اگر میرے بابا کو پتہ چل گیا وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے نہیں مرنا، مجھے تمہارے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر میں مری تو تمہیں بھی میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں مار رہا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کی بار شامیر نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بڑی مشکل سے الفاظ نکالے،
وہ ایک لڑکی کو تسلی دے رہا تھا، وہ بھی اس کا ساتھ نبھانے کی۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے لڑکیوں سے بہت دور رہا تھا۔ اس کی وجہ اس کی پرسنالٹی کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ وہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آس پاس کے حالات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کل کے تعلقات کس بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکی کے نخرے اٹھانا اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے وہ کبھی رشتے میں نہیں آیا تھا، اور آج وہ اس لڑکی کو تسلیاں دے رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جھوٹی تسلیاں تھیں۔ شامیر نے اسے بڑی مشکل سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تب تک تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پاس موقع تھا۔ اس نے فوری اپنی اما جان کو کہا کہ وہ صفدر صاحب کو کال کر کے بتا دے کہ وہ اپنی بیٹی کی فکر نہ کریں اور آج کی رات یہی رہے گی۔ وہ ساری کہانی اما جان کو بتا چکا تھا، اس لیے ذکیہ بیگم نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی اور صفدر صاحب کا نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف صفدر صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ جوان بیٹی تھی، اس طرح وہ اسے کسی کے گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن ذکیہ صاحبہ نے انہیں ہر طرح سے تسلی دی۔ آپ فکر مت کریں، جس طرح وہ آپ کی بچی ہے بالکل اسی طرح وہ میری بیٹی بھی ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ شامیر تب تک محترمہ کو اس کے کمرے میں پہنچا چکا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا اور اس بات کا شامیر کو اندازہ تھا۔ وہ 11 بجے اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر گیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ ملازمہ کو بھیج دے گا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود جانے کا فیصلہ کیا کہ اگر ملازمہ نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو وہ یقیناً صفدر صاحب کو شکایت لگا دے گی۔ ذکیہ بیگم بھی سو چکی تھی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھی اور دوائیاں لے کر جلدی سو جاتی تھی۔ ادھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور ادھر محترمہ نے کشن اٹھا کر زور سے شامیر کے چہرے پر مارا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ میرال نے ایک اور کشن مارا۔ پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے سے باہر نکلو تم، میرال نے چیختی آواز میں کہا۔ اب کی بار شامیر نے کھانے کی ٹرے غصے سے سائڈ پر رکھی اور دروازہ لاک کرتا اس کے قریب چلا گیا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے کنٹرول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم کافی دیر سے میں لحاظ کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر سے میرال نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بنا کر رونا شروع کر دیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو شامیر؟ آخر کیوں تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اب تھکی ہوئی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی، اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے شکایت کر رہی تھی، جبکہ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو شامیر، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میرال نے یہ کہہ کر اس کے سینے پر زور سے انگلی ماری۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کبھی کسی کو مجھ سے بھی نفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں واقعی برا ہوں اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ شامیر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں تم سے نفرت تو نہیں کرتی۔ میرال نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس وقت واقعی اپنے ہوش حواس میں نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ اس کے سامنے جو انسان بیٹھا ہے وہ اس کا پسندیدہ شخص ہے اور جسے کئی بار وہ دعا میں بھی مانگ چکی ہے۔ شامیر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ جم گیا۔ کیا تم واقعی مجھ سے نفرت نہیں کرتی میرال؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بس تم مجھے زہر لگتے ہو۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے تمہارے بال غصے سے کھینچ کھینچ کر تمہارا حشر خراب کر دوں اور تمہارا منہ بھی لال کر دوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ تم آخر اتنے برے کیوں ہو؟ تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جنگلی انداز میں بولی تو شامیر غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا تھا، ورنہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ کر بھی سکتی تھی۔ تم اتنے پیارے ہو، کاش تم دل کے بھی تھوڑے اچھے ہوتے تو تمہارے ساتھ شادی کر کے بھی بہت مزہ آتا، لیکن ابھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ابھی میں اپنے جیسے ہنسمکھ لڑکے سے شادی کروں گی۔ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو اور یہ کھانا بھی یہاں سے لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر میرال نے اپنے سر پر کمبل تان لیا اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں اس کے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ شامیر کے ذہن میں ابھی تک وہی ایک جملہ گونج رہا تھا جب میرال نے اس کی طرف بہکی بہکی نظروں سے دیکھتے ہوئے
جذبات سے چور لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ اس وقت شاہ میر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی اور اس نے بے اختیار خود سے نظریں چرائیں۔ وہ اپنے دل سے بھاگ رہا تھا، حالانکہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہر بار وہ اپنے دل کو یہی جواز پیش کرتا تھا کہ وہ لڑکی میرے مطابق نہیں ہے، اور اس جواز کے باوجود بھی اس کا دل میرال کے لیے ہی مچلتا تھا۔ صبح جب میرال سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی یہاں ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ کمرے سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر ذکیہ بیگم پریشانی سے اٹھی، اور جب وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تو میرال باہر نکلی۔ ان دونوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ میر دنگ رہ گیا۔ چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور اس کی مدد کے لیے بھاگا۔ میرال ابھی تک چیخے جا رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ شاہ میر نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور ٹکر ٹکر شاہ میر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ نے مجھے اغوا کر لیا ہے؟ میرے بچے، تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ ذکیہ صاحبہ ابھی تک اپنا ماتھا مسل رہی تھی۔ درد تو میرال کو بھی ہو رہا تھا، لیکن ابھی وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ رات کے وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا سوائے اس کے کہ اس کے استاد جی نے اسے سزا دی تھی، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، پھر ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ رات کے وقت تیز بارش تھی، اسی وجہ سے تمہیں گھر نہیں بھیجا۔ تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک ملازمہ نے آ کر ذکیہ صاحبہ کو انفارم کیا کہ صفدر صاحب اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں۔ باپ کا نام سنتے ہی میرال کا دل پرسکون ہو گیا۔ وہ شاہ میر سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اس نے بابا کو اندر بیٹھنے بھی نہیں دیا اور تیزی سے ان کے گھر سے بھاگی۔ اپنی بیٹی کی سوجی آنکھیں اور ستایا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر صاحب کا دل پریشان ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے صفدر صاحب کو اپنی خراب طبیعت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ شاہ میر نے بھی یہ بات چھپائی ہوئی ہے، ورنہ صفدر صاحب سب سے پہلے اس کی طبیعت کا پوچھتے۔ اس نے انہیں استاد جی کی سزا کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ خود حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر کیوں وہ اس شخص کا پردہ رکھ رہی ہے۔ اگلے 2 دن معمول کے مطابق گزرے۔ وہ گھر میں ہی رہی اور اس دوران شاہ میر بھی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں میرال نے کھل کر آرام کیا، اپنی مرضی کی جگہوں پر گھومنے گئی۔ اس دوران ارمان کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ اس لڑکی سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، اور آخرکار وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حویلی میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا، جبکہ میرال باہر لان میں کھڑی آسمان پر چاند کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی رومانٹک بات نہیں چل رہی تھی، بلکہ صرف ٹینشن ہی بھری ہوئی تھی، کیونکہ ابھی بھی اسے اپنے امتحان کی پریشانی ہو رہی تھی۔ شاہ میر کے پاس وہ جتنا عرصہ جاتی رہی، اس نے سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں کیا تھا، اور اب پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے اس کا پڑھنے کا دل کرتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی امی اسے اپنے ساتھ بازار لے جاتی تھی، تو کبھی بھائی اسے انگوٹھی واپس کروانے کے لیے لے جا رہا ہوتا تھا۔ شاہ میر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے صفدر صاحب سے ملنے گیا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میرال پر پڑی، جو آسمان تلے چاند کو گھور رہی تھی۔ چاند کی روشنی میرال کے چہرے کو مزید روشن اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد دلکش تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور شاہ میر کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کل ہی اس کی امی نے اسے میرال کے رشتے کی بات کی تھی، اور صفدر صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ شاہ میر میرال سے شادی کر لے۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ صفدر صاحب بہت خوش تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ شاہ میر ان کی بیٹی کو بہت محبت سے رکھے گا اور اسے بالکل انہی کی طرح سنبھالے گا۔ ابھی گھر میں ان دونوں کے رشتے کی باتیں چل رہی تھی، اور صفدر صاحب نے میرال کو نہیں بتایا تھا کہ ذکیہ صاحبہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ واویلا مچائے گی یا پڑھائی کا بائیکاٹ کر دے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کے امتحانات ہو جائیں، اس کے بعد اسے انفارم کریں، لیکن اللہ بھلا کرے ارمان کا، جس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات ٹکتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی کوئی بڑی بات اسے پتہ چلتی، اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا۔ رات کا وقت تھا، میرال کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی جب وہ دندناتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ چھوٹی بہنا،
سنا ہے کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ چمچہ میرال کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ آہلا بھائی، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارمان سمجھ نہیں پایا کہ وہ خوش ہو رہی ہے یا پریشان، لیکن جب میرال کھل کر مسکرائی تو ارمان کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس کی بہن کے خوش ہونے کا یہی اپنا انداز تھا جسے وہ سمجھ چکا تھا۔ بھائی، وہ لڑکا کون ہے؟ کیسا ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ ارے ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ بابا جان نے ابھی صرف بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو تمہارا رشتہ دے دیا ہے۔ فکر مت کرو، لڑکا کافی ہینڈسم معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ بابا جان سے کنفرمیشن لوں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا۔ فی الحال تم یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ پڑھائی سے تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ بھائی کے جانے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا اور دماغ کے کسی کونے میں استاد جی کا چہرہ بھی گھوما، کیونکہ جس طرح کے آدمی کا اس نے ذہن میں تصور کیا تھا استاد جی اس نقشے پر پورا اترتے تھے، لیکن وہ غصے کے تیز تھے، جبکہ میرال چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص اس سے بے تحاشا محبت کرنے والا ہو، اس کا ماننے والا ہو، اس کے پیچھے بھاگنے والا ہو، اس کے لیے جینے مرنے والا ہو۔ نارمل لڑکیوں کی طرح اس کی بھی یہی خواہشات تھیں۔ اگلے دن جب وہ ٹیوشن پڑھنے گئی تو اس نے راستے سے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے لیا۔ اس نے ارمان سے کہا تھا کہ وہ یہ اپنے استاد جی کو دے گی۔ ارمان تب بھی اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا رہا تھا۔ ارے تم اس کے لیے گلاب جامن کا بڑا سا ڈبہ لے کر جاؤ اور اسے کہہ دینا کہ کل سے تم ٹیوشن بھی نہیں آؤ گی۔ اب تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ایک بلینئر کی بیوی بننے والی ہو، تمہیں اس معمولی سی ڈگری کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان زور و شور سے اسے غلط مشورے دے رہا تھا، اور وہ بھی بہت غور سے ارمان کی باتیں سن رہی تھی، جیسے وہ کوئی ضروری اعلان کر رہا ہو۔ جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر شامیر کے گھر پہنچی تو وہ لان میں ہی بیٹھا تھا، اور شامیر نے اسے وہاں آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈبہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ استاد جی، یہ آپ کے لیے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس خوشی میں لائی ہو؟ جی استاد جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اب میں کل سے ٹیوشن نہیں آؤں گی۔ مجھے اب ان چھوٹی موٹی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بلینئر کی بیوی بننے والی ہوں۔ شامیر نے تحمل سے اس کی ساری بات سنی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں کہا، رشتہ ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ چپ کر کے یہاں بیٹھو اور اپنی پڑھائی کرو۔ آج بھی تم اپنے ٹائم پر چھٹی کرو گی، اور جب تک تمہارے امتحان نہیں ہو جاتے تب تک اس رشتے کی بات بھی اپنے ذہن میں نکال دو۔ دیکھیں استاد جی، آپ مجھ پر اس طرح سختی نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ میرے ہونے والے شوہر کو جانتے نہیں ہیں، وہ بلینئر ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں۔ اگر ایک بھی گاڑی آپ کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی تو آپ کو لگ بتا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکی دے رہی تھی، اور رشتہ ہوتے ہی اسے پر لگے تھے۔ کوئی بدنصیب انسان ہوگا بیچارہ جس کی شامت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے۔ شامیر نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، بدنصیب نہیں بلکہ خوش نصیب شخص ہے وہ۔ مٹھائی کا ڈبہ وہاں رکھتی ٹھمک ٹھمک کرتی وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو خوشی سے چیختے ہوئے بولی، تم یقین نہیں کرو گے بھائی، میں نے وہ ساری باتیں استاد جی کو بول دی ہیں جو تم نے مجھے کہی تھی۔ ارمان کا دل ڈوب کر ابھرا، کیونکہ وہ تو مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی بہن نے تو واقعی سیریس لے لیا تھا۔ وہ یہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اسے ایک اہم کال آ گئی جسے سننے کے لیے وہ رک گیا، اور اس دوران اس کی بہن بھی واپس آ چکی تھی۔ صفدر صاحب جب حویلی واپس آئے تو سب سے پہلے میرال ہی بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا سے کس طرح سوال کرے۔ ارمان بھی بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی مشکل آسان کر دی اور ان سے رشتے کے بارے میں بات کی۔ تو صفدر صاحب بولے، ہاں مجھے یاد آیا بیٹا، تم نے مجھے خود کہا تھا کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا تمہیں منظور ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولے، جی بابا جان، میں نے کہا تھا، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بابا میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ لڑکا تھوڑا پیارا اور ہینڈسم ہونا چاہیے۔ کشمالہ بیگم نے اپنا پہلو بدلا، کیونکہ بیٹی واقعی عقل سے پیدل تھی جو اپنے باپ سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ایک انتہائی ہینڈسم لڑکا چنا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ شامیر ہے۔ میرال کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھا تو ارمان نے کندھے جھکا دیے۔ وہ واویلا بھی نہیں مچا پائی تھی، کیونکہ صفدر صاحب کافی خوش نظر آ رہے تھے، اور بس یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ استاد جی نے آخر اس رشتے کے لیے حامی کیسے بھر لی۔
ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے ٹیوشن جانا چھوڑ دیا کیونکہ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شامیر ایک دن اسے اپنے ساتھ بازار لے جانے کے لیے آیا کیونکہ محترمہ نے نکاح کا جوڑا پسند کرنا تھا۔ کافی عرصے کے بعد شامیر سے ملاقات ہو رہی تھی اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شامیر بہت بدلا بدلا سا تھا۔ آج وہ بہت میٹھے اور نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اور جب بھی میرال کا نام لیتا تو میرال کے دل کی بیٹ مس ہوتی۔ وہ شامیر کا دوسرا روپ دیکھ رہی تھی اور وہاں بھی شامیر نے اس کی پسند کو ہی اہمیت دی تھی۔ جب وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھے تو شامیر اسے کھانا کھلانے بھی لے گیا اور اس دوران وہ اسے بار بار بولنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ میرال کو یاد تھا کہ جب بھی بولتی تھی شامیر کہتا تھا کہ تم مت بولا کرو کیونکہ تم فضول بولتی ہو، اور آج وہ بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرال نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ شادی آپ نے کسی کے دباؤ میں تو نہیں کی؟ شامیر نے گہری سانس لی کیونکہ وہ اس سوال کی توقع کر رہا تھا۔ نہیں، یہ شادی میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کی بلکہ اپنی مرضی سے کی ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ میں خوشگوار زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں تو بے وقوف ہوں۔ فکر مت کرو، شادی کے بعد سب سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرم کے مارے پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شامیر جھوٹ نہیں بولتا اور اسے شامیر کی کہی بات پر یقین بھی تھا۔ اس کا دل اچانک سے پرسکون ہو گیا اور اب اس کے دل میں کسی قسم کی کسک نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی خوشی تھی کہ وہ اس ناک چڑھے انسان کی پسندیدہ عورت بن گئی ہے۔ آج حویلی پھولوں سے سجی ہوئی تھی، گیندے کی مالائیں، گلاب کی پتیاں اور روشنیوں کی قطاریں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں اور ہوا میں عطر اور مہندی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی کیونکہ آج میرال کا نکاح تھا۔ وہی میرال جو کل تک اپنے استاد جی کو راجہ پورس کہتی تھی، آج اسی کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ کشمالہ بیگم آنسو پونچھتے ہوئے اپنی بیٹی کو آخری بار سنوار رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں میرال کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بھاری زیور ماتھے پر ٹیکا اور ہاتھوں پر گہری مہندی اسے ایک نئی میرال بنا رہے تھے، مگر اندر سے وہ کانپ رہی تھی۔ جب بابا جان کمرے میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرال بیٹا، صفدر صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میرال اٹھ کر ان سے لپٹ گئی۔ بابا جان، آج کے بعد آپ مجھے یاد نہیں کریں گے؟ صفدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم جہاں بھی جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شامیر اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میرال نے کچھ نہ کہا اور نظریں جھکا لی۔ نکاح کی مجلس میں علماء کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شامیر سفید شیروانی میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور سنجیدہ تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی جسے صرف ارمان نے محسوس کیا۔ یار، آج تھوڑا مسکرا بھی لو، آج تمہاری شادی ہے، کوئی عدالت نہیں لگی۔ ارمان نے اس کے کان میں کہا تو شامیر نے اسے گھورا، مگر اس بار گھورنے میں پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے 3 بار قبول ہے پوچھا اور ہر بار شامیر کی آواز پہلے سے زیادہ پختہ تھی۔ قبول ہے۔ دوسری طرف کمرے میں میرال کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ قبول ہے کہنا ہے، بھول نہ جانا۔ اور جب قاضی صاحب نے سوال کیا تو اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ سب نے کان لگائے۔ قبول ہے، اس نے ایک ہی بار میں کہا اور فوراً چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا کیونکہ اس کے گال سرخ انگاروں کی طرح ہو گئے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو کشمالہ بیگم جو ہمیشہ بیٹی پر ڈانٹتی رہتی تھی، آج بلک بلک کر رو رہی تھی اور صفدر صاحب کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ارمان نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک لایا۔ چھوٹی بہنا، اپنا خیال رکھنا، اور اگر کبھی تکلیف ہو تو بھائی یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں بھی لال تھیں مگر وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ امی سے لپٹی اور پھر بابا جان کے پاؤں چھونے کو جھکی تو صفدر صاحب نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک یوں ہی کھڑے رہے۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ شامیر خاموشی سے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے میرال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر اداسی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس دروازہ کھول دیا۔ میرال بیٹھ گئی اور فوراً کھڑکی کی طرف منہ کر لیا تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھے۔ گاڑی چلی تو وہ بھیگی آنکھوں سے باہر دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد شامیر نے دھیمے لہجے میں پوچھا، بھوک لگی ہے؟ میرال چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، پھر خاموش ہو گئی۔
شامیر نے ایک نظر اس کے اداس چہرے اور نم آنکھوں پر ڈالی اور پوچھا، گھر یاد آ رہا ہے؟ میرال نے صرف گردن ہلائی۔ ایک لمحہ سوچ کر وہ بولا، جب بھی جانا ہو بتا دینا، صفدر انکل نے ویسے بھی کہا ہے کہ ہر ہفتے ملنے آؤ۔ اس بار میرال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ شامیر نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے صرف ہاں کہا تو پہلی بار میرال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑ گئی، مگر اس بار آنکھیں خشک تھیں۔ حویلی پہنچنے پر ذکیہ بیگم نے اس کا استقبال کیا اور گلے لگا کر کہا، بیٹا یہ گھر اب تمہارا اپنا گھر ہے۔ میرال نے چاروں طرف دیکھا۔ بڑی اور پرشکوہ مگر اجنبی حویلی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ بھاری جوڑے اور زیور میں تھکی ہوئی اور کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شامیر اندر آیا تو میرال فوراً سیدھی بیٹھ گئی اور نظریں جھکا لی۔ شامیر نے اسے دیکھا اور وہ اتنی خاموش تھی جیسے وہ میرال ہی نہ ہو جو ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ تھکی ہوئی ہو؟ اس نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ میرال نے بغیر اوپر دیکھے صرف ہاں کہا۔ شامیر قریب آیا اور آہستہ سے بولا، ایک بات کہوں؟ میرال نے آہستہ سے اوپر دیکھا۔ اس نے پہلی بار اتنے قریب سے شامیر کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں آج وہ سختی نہیں بلکہ کچھ اور ہے جسے وہ سمجھ نہیں پائی۔ شامیر نے دھیمے لہجے میں کہا، جو کچھ پہلے ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میرال کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ یہ وہی شامیر تھا جو کبھی معافی نہیں مانگتا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ شامیر نے آگے کہا، لیکن اب جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ میرال نے ہونٹ کاٹے اور بے اختیار بولی، بس ذمہ داری؟ شامیر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی نایاب مسکراہٹ آئی۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ میرال نے فوراً منہ پھیر لیا کیونکہ اس کے گال پھر سے سرخ ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شامیر آہستہ آواز سے ہنسا اور وہ آواز میرال نے پہلی بار سنی، نرم گرم اور بالکل اجنبی۔ پھر وہ بولا، آج کے بعد سونے سے پہلے کوئی بھاگنے کا پلان نہیں بنانا۔ میرال نے گھور کر اسے دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور اس بار کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکا۔